10 منٹ فضائل پڑھوں. ہم پیدائشی طور پر کچھ نقص لے کر آتے ہیں. ان میں سے ایک نقص ہے بزدلی. ہم پیدائشی طور پہ بزدل ہیں. چھوٹے سے بچے کو ذرا گھور کے دیکھیے، ڈانٹیے، ذرا اونچی آواز میں بولیے، رو پڑے گا. پیدائشی طور پہ بزدل ہیں جی. مگر میں اور آپ جس علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ پیدائشی سخی، پیدائشی عالم، پیدائشی صاحب عزت، پیدائشی شجاع جی. خانہ کعبہ سے مولا علی کو لینے گئے تھے. علامہ ذیشان الدرجوادی کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد دینے گئی تھی، مصطفیٰ لینے گئے تھے. جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب گئی نا تو دیوار ہلی. بلا تشبیہ، کوئی گھبرائے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہو کہ میرے کہنے سے کچھ ہو جائے گا. فرض کیجئے یہ امام بارگاہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہل رہا ہو تو سب باہر جائیں گے نا، یا باہر والے بھی اندر آ جائیں گے؟ سب باہر جائیں گے نا. جب کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی؟ بی بی کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بی کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا. بھائی مادر موسیٰ پر تو وحی ہو سکتی ہے، مادر علی پر وحی نہیں ہو سکتی. خانہ کعبہ ایک مرتبہ مسکرانے لگا، ہلنے لگا، دیوار کھلنے کھلنے لگی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی جی. جاتے ہوئے تو عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، خبر واحد کہہ کر امت چھوڑ دے. ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے. جاتے ہوئے ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا جی. دیوار بند ہو گئی. اچھا چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی تھی، کلیددار کعبہ تھے نا. اگر دروازے سے جاتی تو یہ تاریخ کا قلم فروش مورخ لکھتا ہے ان کی بیوی نہ جاتی تو کس کی بیوی جاتی؟ چابی تو انہی کے پاس تھی، اس لیے دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی. اب جب یہ خبر پھیلی، حضرت ابو طالب چابی لے کر آئے، تالا کھول رہے ہیں، تالا کھل نہیں رہا. چابی بھی وہی ہے، ہاتھ بھی پرانا ہے، تالا بھی وہی ہے. ہوتا ہے نا نیا آدمی جب چابی لگاتا ہے تو کبھی سیدھی کرتا ہے کبھی الٹی کرتا ہے، تو وہ پرانا آدمی کہتا ہے ایسے لگاؤ. حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا تالا نہیں کھل رہا. کئی مرتبہ تو اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تالا نہیں کھل رہا. تو مجمع میں سے جو مجمع پورا مکہ جمع ہو گیا تھا نا، گاؤں دیہات کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ہو گیا ہے وہاں پر، دیکھو کیا ہوگا، کیا نکلے گا، کیا ہوگا. تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو. برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو. تالا نہیں توڑنا ہے. اب ایک مرتبہ جب امر الہی ہوا تو وہی دیوار پھر کھلی، اور اب کھلی ہوئی دیوار سے کیا دیکھا کہ سامنے جوف کعبہ کے اندر، وسط کعبہ کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے بیٹھی. مولا نبی اور مولا ابو طالب اندر داخل ہوئے. سب سے پہلے بڑھ کر مولا ابو طالب نے فرمایا، محمد اپنے بھائی کو گود میں لو. سرکار نے مولا علی کو گود میں لیا. یہاں گودی میں آنا تھا، آنکھیں کھول دی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے جی. جیسے ہی آنکھیں کھولی جی میرے مولا نبی نے زبان دے دی. بھائی اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد کرو نا، علی نے آنکھیں کھول کے دل دیا، نبی نے اسی بات پہ زبان دے دی.
اور پہلی گھٹی میرے مولا علی نے، توجہ ہے، پہلی گھٹی میرے مولا علی نے لعاب دہن مصطفیٰ. یہ لعاب دہن نہیں دے رہے تھے، علم الہی دے رہے تھے. زقنی رسول اللہ زقا زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. گود میں اٹھایا حضرت نبی مکرم نے، پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا اس کا نام اللہ رکھے گا. پھر آسمان سے ایک تختی اتری جس میں لکھا ہوتا ہے اس کا نام علی رکھو. دستور تھا کہ ماں علیحدہ نام رکھتی تھی، باپ علیحدہ نام رکھتا تھا. جی لے کر چلے، جیسے باہر چلے ادھر سے ایک یہودی عالم، ادھر سے ایک کابل احبار، ادھر سے ایک پادری. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے پتھر پر لٹا دیتے تھے. خانہ کعبہ کے قریب ایک اژدہا آتا تھا، اسے تکلیف دیتا تھا، بچے کو رلا دیتا تھا، بچے کو تکلیف دیتا تھا. تو سب ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ حلالی نہیں ہے. اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر چلا جاتا تھا، بچہ خوش خرم رہتا تھا اور سانپ اس سے مل کر اس کو دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا، تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. ابو طالب جب سب کے لیے قاعدہ قانون ہے تو تم اپنے بچہ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابو طالب کو کیا اس طرح تھک گئے کیا؟ فوراً بڑھے حضرت ابو طالب اور ایک مرتبہ اس پتھر پہ لٹا دیا، دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے. پہاڑوں میں سے وہ اژدہا نکل کر آیا جو بچے کی خوشبو سے آتا ہوگا یا جو بھی تھا. ایک مرتبہ وہ اژدہا نکل کر آیا، میرے مولا علی کے سامنے آیا اور اپنا پھن اس نے مولا پہ پھیلایا. مولا پہ جب اپنے منہ کو بلند کیا، مولا نے ننھا سے ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ میں دیا. اس کے ایک طرف کا منہ پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے دوسرے طرف کے منہ کو پکڑا، دونوں طرف کے منہ پکڑ کے چیر ڈالا. عربی میں کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیا. جیسے ہی حیا درہ، تو بے ساختہ بی بی فاطمہ اسد بنت اسد نے کہا میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں. مگر میں اپنی تقریر کا شاید حسین جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ میری سوچ علیحدہ اور آپ کی علیحدہ ہو، لیکن میرے نزدیک جو حسین جملہ دینے جا رہا ہوں. فوراً حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں پر پیار کیا. بچے کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. پھر ایک یہودی عالم، پھر کابل احبار، پھر عیسائی، پھر پادری، وہی سب دوبارہ کے کھڑے ہو گئے. کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا بچے کو لٹا دو، میں نے لٹا دیا. کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا. اب مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. اب قیامت تک علی کے نام پر طے کیا جائے گا کون حلال زادہ ہے. اب قیامت تک فیصلہ علی کے نام پر ہوگا. اصحاب آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان آ رہے ہیں، کیسے طے کریں منافق ہے یا مومن ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا نہیں. یہ کننا صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ معرفت کا پیمانہ تھا، جاننے کا پیمانہ تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. عزیزان گرامی وہ علی، میری اور آپ کی عزت، اللہ اکبر، نام علی. جیسے جیسے تعلیم عام ہوگی نا، ایسے ایسے مولا کا ذکر عام ہوگا. نظام معیشت میرے مولا کائنات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نظام زراعت علی دیتے نظر آتے ہیں. جی سیاست 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر اقوام متحدہ کا سابق سے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کوئی تحریر اٹھا کر دکھائے اور بولے کہ تاریخ بشریت میں اس سے اچھا نظام حکومت نہیں لکھا گیا، اور پوچھنے پہ بتائے کہ یہ مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی تحریر ہے،